الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی نارین کتاب میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، عن الفحشاء والمنکر بے حیائی اور فحش کاموں سے اور برے کاموں سے۔ یہ رب کائنات جل وعلا نے نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کرم بخشی فرمائی کہ اس امت کے لیے میں نے نماز ایک وہ ذریعہ رکھا ہے جو اس کے بد عملوں کو نیک عملوں میں بدل دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں بندے کے تمام گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے نماز بھی ایسی نیکی بنائی ہے کہ جو بندے کے تمام تر گناہوں کو لے جاتی ہے، اسے دور کر دیتی ہے، رب کائنات جل وعلا کہ ہاں اسے مقبول بنا دیتی ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز صرف قیام کی حالت میں کھڑے ہونا، رکوع میں ہونا، سجدے میں ہونا یہی کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز کما حقہ اپنے تمام تر احکامات کے ساتھ ادا کرنا اور اسے دل سے قائم کر لینا اور اس کی بجا آوری کے لیے رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں جھک جانا، تمام طرح کے تکبر اور غرور کو ختم کر دینا، اس کا نام نماز ہے۔ اس کی ظاہری شکل میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 وقت کی جو نماز مقرر کی ہے، اگرچہ نماز تہجد بھی اضافی طور پہ نفل کے طور پہ پڑھی جاتی ہے اور اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، یہ ساری نمازیں رب کائنات جل وعلا نے بندے کے گناہوں کو دھونے کے لیے رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے اور ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ جہاں کیچڑ اور دلدل کا علاقہ تھا۔ ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ اور دلدل میں اپنے آپ کو ایسا گم کر لیتا ہے کہ جب نکلتا ہے تو اس کے سارے پر کیچڑ کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں اور اتنا دلدل میں گھس جاتا ہے کہ وہ بالکل لت پت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پروان چڑھتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، اپنے پروں سے بلندی پہ جاتا ہے، یہاں تک کہ واپس دریا میں آتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، جب نکلتا ہے اس کے پر بالکل صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس پرندے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ میرے سامنے منظر کس لیے دکھایا گیا اور کس لیے رکھا گیا؟ میرے کریم رب نے فرمایا پیارے عیسیٰ یہ میرے محبوب کی امت کی مثال ہے۔ جو میرا محبوب آنے والا ہے تمہارے بعد، اس کی امت گناہوں سے لت پت ہو جائے گی۔ اتنے گناہ ہوں گے جیسے یہ پرندہ لت پت ہو جاتا ہے، کیچڑ سے بھر جاتا ہے، اس کا جسم کا ایک عضو بھی خالی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کے پنجے، اس کی ٹانگیں، اس کے پر، اس کا چہرہ، اس کے تمام تر معاملات آپ دیکھیں گے کہ یہ کیچڑ سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے تمہیں اپنی امت، اپنے محبوب کی امت کی مثال دے کے یہ منظر دکھایا ہے کہ یہ پرندہ اتنا کیچڑ سے بھرنے کے بعد جب دریا میں آ کے ڈبکی لگائے گا صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ تو پیارے عیسیٰ یہ میرے محبوب کی امت کی مثال ہے۔ گناہوں میں کمی نہیں ہوگی، کثرت گناہ ہوں گے۔ دنیا کی تمام تر جتنی بھی دنیا میں قومیں آئیں، جتنی بھی نبی آئے، جتنی بھی امتیں آئیں، ان میں جتنے گناہ تھے وہ سارے کے سارے گناہ میرے محبوب کی امت کے اندر ہوں گے، مگر حالت یہ ہے کہ جب وہ جیسے یہ پرندہ دریا میں ڈبکی لگاتا ہے صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، جب وہ وضو کریں گے تو اس کے بہت سارے گناہ تو وضو کے دوران ختم ہو جائیں گے، پھر جب میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کی لذت سے سرشار ہوں گے تو بالکل صاف اور شفاف ہو جائیں گے، لا ذنوب علیہ، ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ میرے کریم رب نے نماز کے حوالے سے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو اس امت کے بارے میں بتایا کہ یہ امت کتنی شان والی ہے۔ خود میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ایسے درخت کے پاس سے گزر رہے جو خزاں کی وجہ سے اس کے پتے زرد ہو چکے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ید اللہ والے ہاتھوں سے 2 شاخوں کو پکڑا، ان کو ایسے زور زور سے ہلایا، پتے نیچے گرنے لگے۔
ظاہر بات ہے خزاں کی وجہ سے جو پتے پیلے ہو جاتے ہیں، جن کی زندگی کی رمق ختم ہو جاتی ہے، وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری تم جانتے ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ عرض کی حضور آپ بہتر جانتے ہیں آپ کی نیت کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، نمازی جب وضو کرتا ہے اس کے گناہ اس کے جسم سے اس طرح گرتے ہیں جیسے یہ شاخوں سے پتے گر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ نماز مومن کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، یہاں تک کہ اس کی قبر میں بھی رب کائنات جل وعلا نور داخل کر دیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز بندے کی بخشش کا ایک ذریعہ ہوگی، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، وہ اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکا دے، رب کائنات جل وعلا فرشتوں میں فخر کرے گا کہ فرشتوں دیکھو یہ وہی بندہ ہے گناہ کرنے کے باوجود پھر میری بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا رہا ہے اور مجھ سے توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ رب کائنات جل وعلا اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ بھی موجود ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وادی غی ہے جو دوزخ کے اندر ہے، جو بے نمازی ہوں گے، میرے امتی ہوں گے، میرا حکم نہیں مانیں گے، میرے رب کا حکم نہیں مانیں گے، نماز انہیں نصیب نہیں ہوگی، رب کائنات جل وعلا اسے وادی غی میں ڈال دیں گے۔ فویل للمصلی، ایک تو وہ ہے جو نمازیوں کے لیے ویل ہے، یہ ویل اس سے بھی بڑھ کر ایک وادی ہے جس کا تذکرہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام ہے غی۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ غی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ وادی ہے جس کی حرارت، جس کی تپش، جس کی گرمی اتنی ہے کہ دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، عرض کرتی باری تعالیٰ اس وادی سے مجھے محفوظ رکھ، اس کی حرارت سے میں خود جل رہی ہوں۔ یعنی دوزخ بھی جس کی حرارت سے جلے اس کا نام ہے غی۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرے امتی نماز نہیں پڑھیں گے جن کی پیشانیاں سجدوں کی لذت سے سرشار نہیں ہوں گی، جو قیام اور رکوع کی دولت نہیں پا سکیں گے، میرے امتی ہونے کے باوجود اس وادی غی میں ڈالے جائیں گے۔ حالانکہ نماز کتنا بڑا فائدہ دیتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو کے چپ کر کے بیٹھ جا۔ وہ صحابی تھا، حکم مانا، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں گے میں دوبارہ عرض کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں مشغول رہے یہاں تک کہ اذان ہوئی۔ اذان کے بعد جماعت کھڑی ہوئی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا، پوچھا کہ وہ صحابی کہاں ہے جو کہتا تھا کہ مجھ سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا؟ عرض کی حضور وہ میں ہوں۔ فرمایا تیرا گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف میرے لیے خاص ہے؟ فرمایا نہیں، میری امت کا خاصہ یہ ہے جب وہ نماز ادا کر لیتی ہے اس کے سارے گناہ اللہ بخش دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اسلام کی ابتدا میں نماز پڑھنے والا ہو اسے بخش ڈالا جائے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے پیار کرنے والا ہو، منافق نہ ہو، ورنہ منافق بھی تو تھے نا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن رب کائنات جل وعلا نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور صحابی رسول بھی ہیں بظاہر، دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی صحبت میسر ہے، لیکن دل مانتا نہیں ہے، نبی کی شانوں کو تسلیم نہیں کرتے، نبی کے بارے میں بے حیائی والی باتیں کرتے، بے غیرتی والی باتیں کرتے، بے وفائی والی باتیں کرتے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے جیسے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے طرح کھاتے پیتے، عجیب عجیب باتیں۔ جبکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی شانیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ حرم کعبہ کتنا فضیلت والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے، حرم کعبہ میں وہ کتاب موجود ہے، وہاں کی لائبریریوں میں کتاب ملتی ہے، وہیں کے عالم دین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، عربی میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم کعبہ سے گزرنے لگے معاہدے کے لیے، صلح حدیبیہ والے معاہدے کے لیے تشریف لے جا رہے، تو آپ نے اپنے اس سائڈ پہ جدھر حرم کعبہ تھا، جدھر کعبہ موجود تھا، اس سائڈ پہ پردہ کیا ہوا تھا، کپڑا جو اوپر لیا ہوا تھا اس کو کھینچ کے اس طرح پردہ کیا ہوا تھا جیسے عورتیں بعض اوقات پردہ کرتی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو
تمہیں تو ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ احرام باندھا ہوا، احرام کا وہ کپڑا تھا نا، اس کو اوپر اٹھا کے ایسے کیا ہوا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم تو مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ حرم کعبہ میں موجود ہو، چلے تمہارے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہیں، تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کا طواف کر لو. میں تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا جب تک نگاہ مصطفیٰ نہیں اس پہ پڑے گی. یہ حرم کعبہ میرے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتا. آپ کہیں گے کہ حرم کعبہ کی بڑی وقت ہے، میں کہتا ہوں ہاں بڑی وقت ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کا غلاف پکڑ کے جھنجھوڑ کے فرمایا، اے کعبہ سن لے، تیری عظمتیں بجا، تیری رفعتیں بجا، تیری برکتیں بجا، تیری دیکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھنا میرے امتی کی شان تجھ سے افضل ہے. تو محض پتھروں سے بنا ہے، میرا امتی تو وہ ہے جس کے سینے میں میرا عشق موجود ہے، میرے رب کا پیار موجود ہے. تو لہٰذا رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ حالت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے والہانہ عقیدت المحبت تھی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ اعمال پہ بنیاد رکھتے ہیں، اعمال پہ بنیاد نہیں ہے، بنیاد عشق پہ رکھنی ہے. اعمال کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان حقیقت میں بیج ہے. اس بیج کا نکھار، اس کو جب پانی دیں گے وہ اعمال ہے. جب پانی دیں گے تو یہ بیج پھوٹے گا، اس سے کوپلیں نکلیں گی، درخت بنے گا، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ بندہ جو نمازی ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا اپنے سینے میں پیار رکھتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ کشاں کشاں اس کے پاس چل کے آتے ہیں. وہ نفع بخش پھلدار درخت بن چکا ہوتا ہے، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ اس سے فیض لینے کے لیے اس کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے. یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ خاص کرم بخشیاں ہیں اس امت کے اولیاء کے لیے. اولیاء ہوتے ہی وہ ہیں جو خود تو جلتے رہتے ہیں شمع کی طرح، لیکن روشنی دوسروں کو دیتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی حالت ہوتی ہے. انہیں اپنی نہ صحت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ مال و دولت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اہل و عیال کی پرواہ ہوتی ہے. تن من دھن اپنے رب کے لیے یا اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے. جب بندہ اس کیفیت سے ہم کنار ہوتا ہے، رب کائنات جل وعلا اسے علو مرتبہ عطا کر دیتا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھا رہے، جب اس آیت پہ پڑھے پہنچے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، بے شک میں اپنے سارے غم، اپنے سارے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کیفیت یہ ہوئی کہ ہچکی باندھ گئی، اگلی آیت نہ پڑھ سکے، بار بار اسی کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، اسی کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی ہچکی کی آواز آخری صف میں جو شخص تھا وہ بھی سن رہا تھا. یہ کیفیت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں کا نذرانہ پیش کریں، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں، اپنے دل کی کیفیت پیش کریں، اور اتنا قرب حاصل کر لیں کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تمام تر اس کی جتنی بھی ادائیں ہوتی ہیں ساری قربان ہو چکی ہوتی ہیں. اس کی نگاہ بھی رب کی بارگاہ میں جھکی ہوتی ہے، اس کی کانوں کی سماعت بھی جھکی ہوتی ہے، اس کی زبان جو بے حیائی کے بول بولتی ہے اب یہاں پہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں جھک گیا، اس سے بڑھ کر تو اور نیچا پن کچھ نہیں تھا، اپنے آپ کو اس نے نیچا کر دیا، اب میں اسے بلند کر دوں گا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور حکومت ہے، آپ باقاعدہ باجماعت نماز پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے. یقیناً وہاں جو خلافت کا مین منصب تھا وہ یہ تھا کہ امام کے طور پہ باقاعدہ خلیفہ اپنی ذمہ داری سنبھالتا تھا. ہاں کہیں کسی اور ملک میں کسی اور شہر میں جانا ہوا تو الگ بات ہے کہ ان کی بات کی اقتدا کرنے والا، بعد میں ان کی جگہ پہ امامت کروانے والا اور کوئی صحابی ہوتا. مگر اگر وہ وہاں پہ موجود ہیں مسجد نبوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدگی سے نماز خود آپ پڑھاتے ہیں. یہ کیفیت ہے، صحابہ سارے پیچھے پڑھتے ہیں. نوجوان شخص ہے جو ہمیشہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، لیکن راستے میں ایک عورت نے اسے دعوت گناہ دی، وہ اپنی آنکھیں جھکا کے چلا جاتا ہے. وہ عورت روزانہ کی بنیاد پہ اسے دعوت گناہ دیتی ہے. شیطان نے غلبہ پایا، اس پہ ایسا غالب آیا کہ ایک دن اس نے قصد کر لیا. اب ارادہ کیا ہی تھا، ابھی اس کے قریب جانے ہی لگا تھا کہ رب کائنات جل وعلا کی طرف سے اس کو قرآن کریم میں جو آیتیں نازل ہیں، کیا تمہیں اللہ سے ڈرنے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ تو یہ کہنے کا یہ صرف لفظی بات نہیں ہے، بلکہ رب کائنات جل وعلا کی طرف سے کرم بخشی ہوتی ہے اس بندے پہ جس بندے کی حفاظت رب کرتا ہے.
تو رب کائنات جل والا اس بندے کی حفاظت کرتا ہے جو دلی طور پہ نماز سے پیار کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا وہ نوجوان اس بچی کی بات سننے کے لیے ابھی توجہ کرتا ہے، مائل ہوتا ہے، رب کائنات کی نازل کردہ کتاب میں آیات یاد آ جاتی ہیں، تڑپ کے گر پڑتا ہے۔ باپ اس کا لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا آیا کہ میرا بیٹا ابھی تک مسجد سے واپس نہیں آیا۔ باپ ضعیف تھا، دیکھا تو وہ بیچارہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے لے گئے۔ جب ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا ماجرا کیا ہے، اس نے یہ سارا ماجرا بتایا۔ پھر بے ہوش ہوا، روح کف سے انصری سے پرواز کر کے لوگوں نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج وہ نوجوان ہماری نمازوں میں شامل نہیں ہے۔ یہ ہے امام کی ڈیوٹی کہ ایک ایک مقتدی کے بارے میں پوچھے، اسے احساس ہو کہ یہ میرا نمازی اس وقت موجود کیوں نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے وہ نوجوان نظر نہیں آیا، نہ فجر کی نماز میں، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی۔ تو لوگوں نے بتایا حضور اس کا تو انتقال ہو گیا، اسے ہم نے دفن بھی کر دیا، آپ کو تکلیف اس لیے نہیں دی کہ رات کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ نوجوان ہے، قبر پہ لے جاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کیا اے نوجوان یہ بتا کہ رب کائنات جل وعلا کا جو فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کیا تجھے 2 جنتیں مل گئی ہیں نا؟ یار کھڑے باہر ہیں، بندہ میت جو ہے وہ قبر میں ہے، آپ مخاطب ہیں، صحابہ پاس ہیں، آپ فرماتے ہیں نوجوان بتا تجھے 2 جنتیں مل گئی ہیں نا؟ میرے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا، خوف الہی سے سرشار تھا، یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ نے تجھے گناہوں سے بچا لیا اور پاک کر دیا۔ جو رب کائنات کا خوف اختیار کر لیتا ہے اللہ تو اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ بتا نا ذرا کہ 2 جنتیں مل گئی۔ اندر سے آواز آتی ہے قد صدقت یا عمر، اے عمر آپ نے سچ کہا، مجھے 2 جنتیں مل چکی ہیں۔ میرا رب تو قبر کے اندر بھی 2 جنتوں کا نظارہ دکھا دے تو یار وہ کریم رب ہے، کیوں نہ کر لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص بھی آنے لگا جو ایک عورت پہ فریفتہ تھا، عورت اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت کو پتا تھا کہ اگر یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ پیچھے 40 نمازیں پڑھ لے گا تو کایا پلٹ جائے گی۔ بڑے بڑے اولیاء کے ایسے واقعات موجود ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں تجھ سے شادی کر لوں گی لیکن شرط یہ ہے کہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن تک نماز پڑھ، تیری کوئی بھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس عشق میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، 40واں دن ہے، حسب وعدہ عورت اس جگہ پہ آتی ہے کہ میں تجھے اپنے گھر لے جاؤں، اپنے سارے گھر والوں کو راضی کر لوں اور تجھ سے شادی کروں، تو وہ شخص اتنی نگاہیں جھکا کے جا رہا ہے، عورت خود بلا کے کہتی ہے کہ نوجوان تجھے پتہ نہیں ہے کہ آج وعدے کا دن ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب میں تجھے کبھی دیکھوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ میں نے جو دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا، میں نے اپنے رب کا قرب پا لیا ہے، اب میں اپنے رب سے ڈرنے والا بن چکا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا اثر۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے ہمارے لیے بے حد آسانیاں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ایک ایسا نسخہ نہ بتا دو کہ گھر کی روزی بہتر ہو جائے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کر، اس لیے کہ جب گھر میں بھی نماز پڑھی جائے گی، باہر تم بھی نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے، گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا کر دے گا۔ جسے رزق کی برکتیں چاہیے وہ در در پہ کیوں جھکے یار؟ جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا ہے کہ اس کے لیے تو رب کائنات جل وعلا نے رزق ایسی جگہ سے دینا ہے جہاں اس سے گمان بھی نہ ہو۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، شرط یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی نماز کا پابند کر۔ اب دیکھنا یہ ہے ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب کسی کو نماز کے لیے کہتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں تو باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ اگر کسی گھر والی خاتون کا فون آتا ہے کہ بابا جی حالات بڑے خراب ہیں ہمارے لیے دعا کریں، تو جب کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں، گھر میں بے حیائی کے چینل، فلمیں، ڈرامے، گانے بازے، یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے، سب کو نمازی بنائیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے میں تو پڑھتی ہوں، میرا شوہر بھی پڑھتا ہے، بچوں کے بارے میں خاموشی ہے۔ کیوں بھائی؟
بات یہ ہے کیا ہم نے اپنے بچوں کو جنت میں نہیں لے کے جانا؟ وہ انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا۔ بندہ کہتا ہے کہ لطف تو نہیں آتا۔ محدث سے کچوچ بھی علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں ایک شخص ہے، کہنے لگا کہ حضور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے پوچھئے۔ کہتا کہ حضور نماز میں مزہ نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا نماز چھوڑ تو نہیں دی؟ کہنے لگے نہیں حضور چھوڑی نہیں ہے، پڑھتا ہوں، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں مزہ نہیں آتا۔ فرمایا کہ شکر ہے کہ تو نماز تو پڑھتا ہے، آخر رب کی نماز پڑھنی تو ہے۔ تیرے جملے مجھے اچھے لگے، کاش کہ یہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، اور یقیناً قبول ہوں گے کہ تو اللہ کی خاطر نماز پڑھ۔ اور آگے یہ جو تو طلب کر رہا ہے کہ مزہ نہیں آتا، تو مزے کا بندہ نہیں ہے، اپنے رب کا بندہ ہے۔ بعض لوگ صرف مزے کے بندے ہوتے ہیں، مزہ نہیں آتا میں کیا کروں، مزہ نہیں آتا میں کیا کروں۔ شیطان تو مزہ خراب کر دیتا ہے۔ شیطان کبھی بھی بندے کو لطف اور حلاوت نہیں لینے دے گا۔ یاد رکھنا، ایمان کی حلاوت تب نصیب ہوگی جب بندے کی نگاہ پاک ہوگی۔ جب بندے کی نگاہ پاک نہیں ہے، مال پاک نہیں ہے، تو اسے عبادت میں مزہ آ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو صرف قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، وہ تو فارمیلٹی پوری کر رہا ہے۔ اسے تو تصور باندھنا بھی مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے حرام جسم میں رچ چکا ہے، اور اس کے کپڑے بھی حرام مال سے خریدے گئے ہیں، اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے، اور اس کا دیکھنا بھی حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے۔ گانے سنتے ہیں، حالانکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے بے حیائی والے کاموں کو سنا اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، اور جس نے کسی بھی غیر محرمہ عورت کو بار بار دیکھا اور شہوت کی نگاہ سے دیکھا، رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ کی آگ کی سلائیاں اس کی آنکھوں میں پھیری جائیں گی۔ یار آج تو ہم عام سی سرمے کی سلائی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر دوزخ کی آگ کی سلائیاں جب پھیری جائیں گی ہمارا کیا بنے گا؟ ورنہ یقین جانیے نماز کا اجر کتنا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعین میں سے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، سفر ہے، دوران سفر آپ کو رات کا وقت میسر آیا، نیند طاری ہوئی، آپ نے سونے کے لیے چاہا کہ کوئی اینٹ مل جائے جس کو سرہانے کے طور پہ اپنے سر کے نیچے رکھو اور سو جاؤں، لیکن کوئی بھی اینٹ وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ آپ دیکھتے گئے جہاں تک کہ ایک جگہ ابری ہوئی نظر آئی، آپ نے سوچا کہ چلیں اسی جگہ پہ سر رکھ لیتا ہوں، سرہانے کی تو طلب ہوتی ہے نا بندے کو۔ تو سر رکھ کے سو گئے، ساری رات سوئے رہے، نماز تہجد کے لیے اٹھے، 2 نفل پڑھے، تو اسی جگہ کے اندر سے آواز آئی کہ ابو قلابہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نے یہ جو 2 نفل پڑھے ہیں نا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہت زیادہ بہتر ہے میرے لیے، کاش کہ اس کا ثواب تو مجھے ہی حاصل کرے۔ اور یقین جانو کہ تم عبادت پہ ابھی اس وقت طاقت رکھتے ہو، تمہیں اجازت ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم تو یہاں پہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے، قیام اور رکوع تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور یہ بھی بات عرض کر دوں، قبر میں عبادت کی اجازت صرف اس بندے کو ملے گی جو یہاں پہ عبادت کرتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا میں عبادت گزار نہ ہو، قبر میں اسے عبادت کی اجازت ملے۔ نامہ اعمال تو بند کر دیا جائے گا۔ اب ایصال ثواب کے لیے وہ 3 عمل ہے کہ اولاد صالح ہے تو وہ دعا کرے گی، پہنچے گی، اور اس نے اگر صدقہ جاریہ کام کیے ہیں، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، رفع عامہ کے کام کیے، وہ صدقہ جاریہ اسے پہنچے گا۔ اور جو اس کے اچھے دوست ہیں یا جو اس کے اچھے نیک اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ والے، وہ بھی اسے پہنچیں گے۔ اولاد صالحہ بھی ہے، نیک اعمال بھی ہیں، اس کے علاوہ اس کا صدقہ جاریہ کام وہ بھی ہے، یہ سارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، یہ پہنچتا رہے گا، نامہ اعمال بھرتا رہے گا، برائیاں ختم ہوتی رہیں گی، یہ ڈیفینیٹ بات ہے۔ مگر جو لذت اسے نصیب ہوتی تھی سجدہ کر کے، جو لذت اسے اپنے نگاہوں سے حرم کعبہ کو دیکھ کے نصیب ہوتی تھی، جو لذت اسے مدینہ طیبہ میں حاضری کے وقت نصیب ہوتی تھی، جو مزہ اسے گنبد خضرا کی بہاریں دیکھ کے آتا تھا، وہ نصیب نہیں ہوگا، وہ فقط قبر کے اندر ہوگا، لیکن اس لیے کہ اس نے ایسی عبادت نہیں کی۔ لیکن گناہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، بخشا بھی گیا ہے، مگر قبر کی زندگی تک محدود ہوگا، اسے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، وہ بندہ جو عبادت گزار ہے یہاں پہ لذت حاصل کرتا ہے،
یہاں پہ نگاہ کو تصور سے آراستہ کر کے کبھی گنبد خضرا کی بہاریں دیکھ رہا ہے، کبھی حرم کعبہ میں جا رہا ہے، کبھی حتیم کعبہ میں سجدوں کی لذت کا تصور باندھ کے سجدے میں پڑا ہوا ہے، اور کبھی اس کی عبادت یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کبھی اس کی آنکھیں چھما چھم برس رہی ہیں، کبھی خلوت میں کبھی جلوت میں، ہر حالت میں وہ رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر رہنے والا صاحب حضوری ہے۔ ایسا بندہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ عزتی ہے۔ اسے چونکہ لطف اور لذت ہی ان اعمال سے محسوس ہوتا تھا، تو رب کائنات جل وعلا اسے قبر میں ان ساری چیزوں کی اجازت دے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب گزرے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر کے پاس سے، فرمایا رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، اب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں وہ کھڑے بھی تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی سواری گزری تو موسیٰ علیہ السلام دست بستہ سلام عرض کر رہے تھے، صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم کسی کی بات کو بھی غلط نہیں کہتے، دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ نماز کی حالت میں بھی تو ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی تو کہتے ہیں نا۔ تو یہ نماز کی حالت میں جب درود و سلام بندہ پیش کرتا ہے تو حقیقت میں نبیوں کی نماز تو اس سے بھی بڑا البرا ہے۔ ہماری نماز اور نبیوں کی نماز میں کروڑوں کروڑوں فاصلے ہیں، اور یقین جانیے اللہ کے نیک بندے کی نماز، اگر وہ نفلی نماز یا فرض نماز پڑھتا ہے تو ایک عام شخص نماز پڑھتا ہے، علماء فرماتے 30 برس اگر یہ پڑھتا رہے تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی 30 برس کی نمازیں اس ولی کامل کے 2 نفل، یہ اس کی نمازوں سے، اس لیے کہ اسے حضوری نصیب نہیں ہے، اسے مقام عبادت اور حسن عمل میسر نہیں ہے۔ یقیناً جب عبادت حسن عبادت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ مرتبہ احسان پر وہ پہنچ جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سجدے میں بھی ہے تو اپنے رب کا تصور ہے، رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں ایسے سجدہ ریز ہے جیسے قدموں میں سر رکھا ہوا، میرا رب قدموں سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، یقیناً اس کی کوئی توجیہ بندہ پیش نہیں کر سکتا، مگر تصور یہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین تو موجود ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام کے قدموں کو چومنے کے لیے صحابہ کتنے بےتاب ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ سجدے کی اجازت مانگی، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت میں روا نہیں ہے کہ کسی مرد کو سجدہ کیا جائے، اگر ایسا روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو بہرحال بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے نماز کا۔ اگر اللہ کریم جل وعلا توفیق دے دے، رات کو صرف 2 نفل کا، پوری رات کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے رات کی نماز جو 2 نفل ہیں تمہاری ساری تمام طرح کی گناہوں کو ختم کرنے کے لیے 2 نفل کافی، ساری رات کی عبادت کا اجر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے منافق دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو جو نماز عشاء میں حاضر نہیں ہوتا، منافق دیکھنا ہو اسے دیکھ لو جو نماز فجر میں حاضر نہیں ہوتا، یقیناً یہ نفاق پیدا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز سے محروم ہے اس کے دل کے اندر حسد بھی پیدا ہو رہا ہے، غیبت بھی پیدا ہو رہی، چغلی بھی پیدا ہو رہی، اور اس کے دل کے اندر منافقت بھی پیدا ہو رہی۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں عام بندے کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، اولیاء اللہ کے اقوال موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نمازی ہو جاتا ہے اللہ اس کے دل سے منافقت ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ نماز میں بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوتا ہے۔ جس بندے کو نماز کے اندر درود پاک کی چاشنی نصیب ہوگی، حلاوت نصیب ہوگی، ادھر وہ السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے، ادھر گنبد خضرا سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے جو روزانہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرے آگے سے جواب بھی سن لے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہے؟ کوشش کیجئے، تصور اتنا پختہ کیجئے۔ حضرت ولی اللہ شاہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو جب اس جگہ پہ آؤ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو رب کائنات جل وعلا کے محبوب کو اپنے سامنے تصور کر لو کہ سرکار سامنے تشریف فرما ہے، میں عرض کر رہا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تم اس مقام پہ پہنچو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی کو اپنے دل میں تصور کر لو کہ سرکار
تو میرے اس دل کو عرش بنا کے اس پہ براجمان ہے، تو میں سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ یار یہ نمازیں جنید بغدادی علیہ رحمہ، لوگوں نے کہا کہ حضور آج آپ جماعت کرائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ بعض نے حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لکھا ہے، لیکن مختلف اولیاء اللہ کو اللہ نے مختلف شانیں دی ہیں۔ ایک ہی واقعہ ایک ہی اللہ کے ولی سے بھی متصف ہو سکتا ہے، منسلک ہو سکتا ہے، منسوب ہو سکتا ہے، دوسرے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی شانیں دی، صحابہ کو بھی شانیں دی۔ جیسے میں نے پہلے ابھی واقعہ سنایا، وہ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں بھی ہے کہ ایک عورت نے باقاعدہ اپنے اس عاشق سے کہا کہ تو اگر مجھ سے عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے، فلاں اللہ کے ولی ان کے پیچھے نماز پڑھ۔ یہ بھی میں نے پڑھا، اور ایک ایسے شخص کے بارے میں بھی پڑھا جس کی بیوی جا رہی تھی، اللہ کا ولی تھا، نیک تھا، پارسا شخص تھا، امام مسجد تھا، اس کی بیوی پہ کوئی فریفتہ ہو گیا۔ اب اس نے دعوت گناہ دی کہ تو جس طرح بھی ہے، جتنے دل چاہے پیسے لے لے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس نے گھر آ کے اپنے شوہر کو بتایا کہ فلاں شخص ہے، اس نے مجھے راستے میں چلتی ہوئی آ رہی تھی، اس نے مجھے دعوت گناہ دی ہے۔ وہ اتنا پارسا اللہ کا نیک بندہ تھا، کہنے لگا پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کہ عشق ہو گیا نا اسے، اللہ نے تجھے خوبصورتی دی ہے، حسن دیا ہے، تو میری بیوی ہے نا، تو کتنی مخلص ہے کہ تو نے مجھے بتا دیا ہے، اب فکر کی حاجت نہیں ہے۔ تو جب بھی اس کے پاس سے گزرے نا، دوبارہ اگر ملاقات ہو، تیرا پیچھا کرے اور تجھے دوبارہ دعوت گناہ دے، اور کچھ نہیں کہنا، اسے کہنا کہ ٹھیک ہے، میں تیری بات کو مان لوں گی، شرط یہ ہے کہ میرے شوہر کے پیچھے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا۔ کہتے باقی معاملہ چھوڑ دے، مجھے یقین ہے کہ میرے پیچھے جب وہ نماز پڑھے گا اس کی کایا پلٹ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، 40 دن کے بعد ایسا قائم ہوا کہ دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ سنا، کہنے کا نہیں، مجھے جو لطف اب نماز میں ملا ہے نا، وہ میں تیرے حسن میں وہ لطف نہیں پاتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت جنید، آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، جب لوگوں نے مجبور کر دیا کہ حضور جماعت آج آپ کرائیں، آپ نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ یہ امام مسجد جماعت کرائے، اب مجھے مجبور نہ کریں، میری نماز کا بڑا فرق ہے، میں بہت دیر سے پڑھتا ہوں، دیر لگا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور آپ جتنی بھی دیر لگا دیں ہمیں حرج نہیں ہے، آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری سعادت ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں، جب تشہد میں بیٹھتے ہیں سلام ہی نہیں پھیرتے۔ لوگوں نے ایک بار اتحیات آخر تک پڑھ لی، دوسری بار پڑھی، تیسری بار، فارغ تھے کیا کرتے ہیں؟ حکم تو یہ ہے کہ دوبارہ بار بار رپیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن وہ رپیٹ کرتے گئے یہاں تک کہ کچھ خاموش بیٹھے رہے کہ چلے انتظار کرتے ہیں۔ انتظار کرتے کرتے آپ کو یاد ہے کہ جب امام دیر لگا دیتا ہے تو پھر پیچھے سے کھانسنے کی آواز آتی ہے، کوئی تالیاں بجا کے متنبع کرتا ہے امام کو، کوئی سبحان اللہ کہہ کے متنبع کرتا ہے، یہ مختلف طریقے ہیں۔ تو بہرحال کھانسنے والا عمل تو تقریباً ہر جگہ پہ، حالانکہ یہ شرعی اعتبار سے گنجائش نہیں اس کی، یہ گھنگورا مارنا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بار بار کھانس رہے ہیں، لیکن آپ بیٹھے ہیں تشہد پہ سلام ہی نہیں پھیرا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور ساری نماز آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھائی، تشہد میں اتنا دیر کیوں؟ اور میں کیا بتاؤں آپ کو، کیفیت یہ ہے کہ جب تک مجھے گنبد خضرا سے وعلیکم السلام کی آواز نہیں آتی میں آگے چلتا نہیں ہوں۔ اب مجھے سلام کی جواب مل گیا، میں نے عرض کی کہ حضور یہ میرے پیچھے مقتدی ہیں، ان کا سلام بھی قبول کر لیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنید بغدادی کیا بتاؤں، ان کا دھیان ہی کسی اور طرح میں، مجھے تو سلام ہی نہیں کر رہے، یہ تو سلام نہیں کر رہے، یہ تو تخیل ہی کسی اور میں مگن ہے۔ ان کی مصروفیت کا حال یہ ہے کہ پڑھ نماز رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، مگر کیفیت یہ ہے کہ میرا تصور بھی ان کے دل میں نہیں ہے، میں ان کے سلام کا جواب کیسے دوں؟ کریم آقا علیہ السلام کی یہ جلالیت والے لفظ سنیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بدستور دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ رب کائنات جل وعلا نے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو یہ کیفیت دے دی، ان کے سارے تخیل ختم ہو گئے، وسوسے ختم ہو گئے، اور ان کی توجہ نماز کی طرف ہوئی۔ پھر بار بار السلام علیکہ ایھا النبی توجہ کے ساتھ جب کرنے لگے، ہر نمازی کے سلام کا جواب ملا، پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی نماز۔ تو ہم تو یا نماز پڑھتے فارمیلٹی کرتے، یقیناً ہماری نماز اور اللہ کے ولیوں کی نماز میں بڑا فرق ہے۔
کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یار یہ ہمارے جیسا ہے، یار یہ بھی اسی طرح ہے، یہ بھی اسی طرح، نہیں یار نہیں۔ میں نے تو وہ صحابی رسول کا واقعہ سنایا تھا کہ کتنے پیارے صحابی ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ 2 منٹ باقی میں اس میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ حاضر ہوتے ہیں تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آنے سے پہلے فرماتے ہیں ابھی بھی جو یہاں پہ داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے۔ دیکھا تو ایک بوڑھا سا شخص ہے، اس نے وضو کیا، وضو کے پانی کے قطرے نیچے گر رہے اور یہاں تک کہ اپنے نالین اس بغل میں ڈالے ہوئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی، صحابہ بڑے خوش ہوئے دیکھ کے، زیارت کی، جنتی شخص ہے۔ اگلے دن پھر مجلس لگی، وہ پھر آیا، سرکار نے آنے سے پہلے فرمایا اب جو داخل ہوگا جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس، بعض روایتوں حضرت عبداللہ بن عمر، مجھے اچھی طرح کنفرم نہیں، دونوں میں سے ایک، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے کہ حضور مجھے میرے والد صاحب کے ساتھ کچھ شک رنجی ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن میں آپ کے پاس رہ جاؤں۔ آپ نے کہا رہ لو، اچھی بات ہے۔ کہنے لگے حضور شرط یہ ہے کہ آپ اپنے کمرے میں مجھے سلائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے کمرے میں سو جاؤ، اس میں کیا حرج ہے۔ تو وہ ساری رات ان کے ساتھ سوئے رہے، نماز تہجد کے لیے وہ اٹھے، 2 نفل انہوں نے تہجد کے پڑھے، اس کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے ذکر اذکار کیا۔ یہ فرماتے کہ میں نے ساری رات جاگتے ہوئے گزاری تاکہ دیکھوں رات میں ان کا کوئی اور عمل، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے ہم اکٹھے گئے۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد ہم واپس آ گئے، پھر دن بھر وہ جو اس کام کاج میں مصروف ہوتے میں بھی ان کے ساتھ رہا، روٹین میں وہ بھی دنیا داری کے کام کرنے لگے۔ رات ہوئی تو پھر وہی کام، نماز عشاء پڑھ کے کھانا کھا کے پھر سو گئے، پھر نماز تہجد کے لیے اٹھے۔ ہاں البتہ ایک بات تھی، جب وہ کروٹ لیتے تو لفظ اللہ ان کی زبان پہ جاری ہوتا۔ خیر 3 دن کمپلیٹ ہوئے، میں نے ان سے کہا کہ حضور میں اب چلتا ہوں، میرے والد صاحب مجھ سے ناراض نہیں تھے، حقیقت میں نے آپ کا وہ عمل دیکھنا تھا جس کی بدولت رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں، 2 نفل رات کو آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، جو کاروبار روٹین میں کرتے ہیں ایسا کاروبار ہر بندہ کر رہا ہے، اور جو لفظ کبھی کبھی آپ کروٹ بدلتے اللہ کہتے ہیں ایسا ہر بندہ کر لیتا ہے۔ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ جنتی کس وجہ سے آپ ہوئے۔ آپ جب جانے لگے بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں نا اپنے دل سے کینہ ختم کر دیتا ہوں، جس کے بارے میں مجھے غصہ آتا ہے نا میں اسے معاف کر کے سوتا ہوں، جس کے بارے میں میرے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے نا میں اپنے حسد کو ختم کر دیتا ہوں کہ یہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ اسے اور عطا کر دے۔ کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، میں اپنے من کو صاف کر کے سوتا ہوں، بس یہی میرا عمل ہے جو کسی اور کے سامنے نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے من کو جب بندہ صاف کر لیتا ہے نمازیں بن جاتی ہیں، ورنہ ہمارا تو سچی بات ہے وہ معاملہ ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صحابہ کی نمازیں کیسی تھی، فرمایا اگر صحابہ تمہیں دیکھ لے نماز کے دوران تو وہ کہیں کہ یہ کھیل کود میں مصروف ہے، یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر تم صحابہ کو دیکھ لو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو تم سمجھو کہ یار یہ تو ستون ہے، ان کو تو ہلنے کا پتہ ہی نہیں ہے، شاید ان سے جان نکال لی گئی ہے، یہ کیفیت ہے۔ ہم تو نماز میں کبھی ادھر خارج کر رہے ہیں، کبھی ادھر، کبھی توجہ ادھر ہے، کبھی کسی اور طرف۔ صحابہ کی یکسوئی اور خلوت نشینی اس کی کیفیت یہ تھی کہ جلوت میں بھی وہ خلوت میں رہا کرتے تھے، تصور الہی میں رہا کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کے حسن زیبا میں مگن رہا کرتے تھے۔ صحابہ کی حالت یہ تھی، صحابہ فرماتے ہیں ہم کوشش کرتے سرکار کی دائیں طرف کھڑے ہوا کرتے تھے کہ جب سرکار سلام پھیریں گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب سے پہلے ہم پہ سلام پھیریں گے۔ مجھے بتائیے جسے نبی ایک بار السلام علیکم کہہ دے اس پہ اللہ جل شانہ خوش نہیں ہوگا کہ میرے نبی نے، میرے محبوب نے اسے سلامتی دے دی، میں اسے جہنم میں کیسے ڈالوں؟ تو لہٰذا اللہ جل شانہ کے نبی کا پیار سینے میں رکھے اور نماز کی کوشش کرے۔ یار بے شک آپ کو لطف آئے نہ آئے، مزہ آئے نہ آئے، شیطان کا یہ وار ہے، شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو لطف سے عاری کر دے، آپ کو قریب بھی نہ جانے دے، آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر دے کہ تیری اس نماز کا کیا فائدہ۔ بھئی نہیں فائدہ، کوئی بات نہیں۔ اسی واقعے کو یاد کریں نا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو امتی تھا، 70 سال عبادت کی، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسے بتا دو تیری عبادت قبول نہیں۔ جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے امتی
اللہ جل شانہ تجھ پہ کسی بات پہ ناراض ہے، پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہے. بات یہ ہے کہ تیری نماز بھی قبول نہیں، تیرا ذکر بھی قبول نہیں، تیری عبادت بھی قبول نہیں. وہ سجدے میں پڑ گئی، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ. پوچھا کہ خیر تو ہے، یہ کیا بات؟ کہنے لگے حضور اتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے یاد تو کیا ہے. فرمایا یہاں تک بس نہیں ہے، جو وادی جس سے پیپ نکلے گی دوزخیوں کی، اس وادی میں جو سوراخ ہے نا دوزخ کی، اس وادی میں تجھے ڈھکن کے طور پہ لگایا جائے گا. کہنے لگا حضور کسی کام کا تو ہوں، میرا رب اتنے میں اگر خوش ہے تو میں بھی راضی ہوں. بس یہ کہنے کی دیر تھی، رب کائنات جل وعلا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، پیارے موسیٰ سے کہہ دو میں نے ساری تیری عبادت قبول کر دی. تو لہٰذا عاجزی انکساری کی حاجت اور ضرورت ہے. اللہ جل شانہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.